اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے ایسا قرآن کریم نازل فرما دیا ہے کہ جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے ایک حرف کا بدلہ ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حرف ہوئے، اس پر 30 نیکیاں ملے گی۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب میں بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی شان کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کو ناپاک ہاتھ نہ لگائے جائیں۔ دوستو، قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو سنانا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم کو پڑھانا بھی عبادت ہے۔ ان سب میں بڑی عبادت قرآن کریم کو پڑھنا ہے۔ دوستو، قرآن کریم ایسا سمندر ہے کہ اس کے ذریعے سے جو آدمی جیسی چیز چاہے گا اس کو وہی چیز ملے گی۔ اگر قرآن کریم کے ذریعے سے آدمی جنوں کو بھگانا، بیماری کا علاج کرانا، یا مقدمے کی کامیابی یا نوکری چاہے گا تو اس کو یہی چیز ملے گی۔ اور اگر قرآن کریم کے ذریعے سے کوئی آدمی بادشاہت چاہے گا یا روئے زمین پر حکومت چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ذریعے سے اس کو حکومت بھی عطا فرمائے گا۔ دوستو، ہم سمندر سے 2 بوند چاہتے ہیں، جبکہ سمندر تو ہمیں پورا دریا دینے کو تیار ہے۔ اور افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی مثال اس پیاسے کی ہے کہ جس کے برابر میں قرآن کریم کا دریا بہہ رہا ہو، لیکن وہ اپنا پیٹ گندے نالے سے بھرتا ہو۔ دوستو، ہم نے ہر چیز زندوں کے لیے رکھ رکھی ہے، گھر زندوں کے لیے، مکان زندوں کے لیے، کارخانہ زندوں کے لیے، روپیہ پیسہ زندوں کے لیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے خاص کر رکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ قرآن کریم صرف کسی کے یہاں پر موت میں جانے کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ اور دوستو، ہمارے گھروں کے اندر صفائی روزانہ ہوتی ہے، گھر کی صفائی روز ہوتی ہے، بدن کی صفائی روز ہوتی ہے، کپڑوں کی صفائی روز ہوتی ہے، گاڑیوں کی صفائی روز ہوتی ہے، کارخانے کی صفائی روز ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو اپنے جوتے بھی روز صاف کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی دھول صاف کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ گھروں کے اندر ماں اپنا چہرہ روزانہ دھوتی ہیں، لیکن قرآن کریم کا جلدان دھونے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جس گھروں کے اندر ایسی ماں ہوگی، اس ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن کا پیدا ہونا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی اتنی زیادہ ناقدری ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے قرآن کریم لا کر مسجد کے اندر رکھ دیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔